بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کل کے سبق کے اندر ہم تختی نمبر 10 یعنی جزم اور سکون کے بارے میں پڑھا چکے ہیں، اور اس کے مکمل تفصیل اور اس کے قاعدے کے بارے میں بھی ہم بتلا چکے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جزم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، سکون کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق تختی نمبر 11 یہ نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدوں کے بارے میں ہیں، اور وہ دو قاعدے ہیں، نمبر 1 اظہار کا قاعدہ، اور نمبر دوسرا جو ہے وہ ہے اخفاء کا قاعدہ۔ تو ہم پہلی صورت میں جو ہے ہم اظہار کے قاعدے کے بارے میں تفصیل بتلائیں گے کہ اظہار کیا چیز ہے اور اس کے جو پڑھنے کی صورت ہے وہ کس طرح ہے۔ تو اظہار کا جو معنی ہے، لغوی معنی اس کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور اس کی جو صورت ہے اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی یہاں پر یہ دیکھو، یہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیے، یہ 6 حروف حلقی ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حلقی کا مطلب ہے کہ جو حلق سے ادا ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے جو حلق سے ادا ہو ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، اور یہ 6 ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ہم حرف کو ظاہر کر کے، خوب ظاہر کر کے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اور اس کی مثال جو ہے انہوں نے یہاں پر دی ہے، نون ساکن کی مثال دو ہم نے کہا تھا نا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو نون ساکن کی مثال جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے دی ہے انعمت۔ اب یہاں پر دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کیا ہے، عین ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ہم لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے، اس لیے کہ یہاں پر حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے۔ اچھا، تنوین کی مثال انہوں نے دی ہے علیم خبیر۔ تو اب علیم، میم کے اوپر جو ہے تنوین ہے، میم دو پیشمن ہے نا، یہ خا سے پہلے، تو میم کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد خا آیا ہوا ہے، اور خا کے بھی حروف حلقے میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا نہ کہ غنہ، یہاں پر بھی ہم لفظ کو، حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اظہار سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس یہ 6 لفظ، یہ 6 جو حروف ہیں، یہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بہت ہی آسان طریقہ ہے، بس نون جہاں بھی ساکن ہو یا نون کے اوپر جہاں بھی سکون آیا ہوا ہو، تو نون ساکن کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے وہاں پر ہم اظہار کریں گے، حرف کو جو ہے ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، نہ کہ اخفاء۔ تو نون ساکن اور تنوین کا دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء کا۔ اخفاء کا جو اپنا لفظی اور لغوی معنی ہے وہ ہے چھپانا۔ یہاں پر دیکھو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے نا، اخفاء کا لغوی معنی کیا ہے، کسی چیز کو چھپانا۔ تو اس کی صورت یہ بنے گی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء مع الغنہ ہوگا، یعنی اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا۔ اخفاء کا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، غنہ جو ہے یہ ناک کے درمیان میں سے آواز نکالنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو اخفاء، اب دیکھیں نا، اخفاء کہاں ہوگا، اخفاء تو ویسے نہیں ہوگا نا غنہ، تو اخفاء کے لیے یہ جو حروف انہوں نے ذکر کیے ہیں، تا، ثا،
جیم دال ذال ذا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یہ 15 حروف انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور یہی 15 حروف ہیں۔ تمام جو کتابیں ہیں تجوید کے اس میں یہ 15 حروف ہی آئے ہوئے ہیں، تو یہ 15 جو ہے اور 15 یہی حروف، یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، اور غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اخفا مع الغنہ ہوگا۔ تو نون ساکن کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ انتا۔ اب انتا جو ہے یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کیا آیا ہوا ہے؟ تا آ رہا ہے۔ تو ہم یہاں پر ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تا، یعنی ذرا جو ہے وہ ناک کے اندر پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اس طرح تنوین کی مثال جو ہے انہوں نے یہاں پر دی ہے شیء قدیر۔ تو تنوین کے بعد جو ہے حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد جو ہے اخفا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، اور پڑھنے کا صورت جو ہے وہ اس طرح ہوگی شیء قدیر، شیء قدیر۔ تو آپ اس پر جب آپ پریکٹس کریں گے اور قرآن کریم کے اندر آپ ان چیزوں کو تلاش کریں گے، یعنی اخفا اور اظہار کو، تو اور اس پر پریکٹس بھی کریں گے آپ لوگ، تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو سیکھ جائیں گے، اور آپ جو ہے ان دو قاعدوں کو آپ انشاءاللہ یاد کر پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو کھول کرنا اس کو تلاش کریں کہ حروف اظہار کہاں ہے اور اخفا کہاں ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ بس جہاں پر ساکن ہو اور اس کے بعد حروف اظہار دیکھیں، اور جہاں پر ساکن ہو اس کے بعد جو ہے حروف اخفا دیکھیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کو غنہ اور اظہار کریں گے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔